وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے جھک کر نرمی سے سمرین کے کندھے کو چھوا۔ سمرین ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ سامنے اذلان کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لالا، مجھے چھوڑیں۔ وہ اپنی نائٹی درست کرتی ہوئی ڈر کر پیچھے کھسکنے لگی۔ نیند اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے پھر وہی پرانا لفظ نکل گیا جو وہ بچپن سے بولتی آ رہی تھی۔ اذلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لالا کا لفظ اب اس کے کانوں میں زہر گھولتا تھا، کیونکہ اب وہ اس کا شوہر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سمرین کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ آج کی رات بولنا مت، خبردار جو مجھے پھر کبھی لالا کہا۔ اس کی گرجدار اور سرگوشی نما آواز کی خاموشی میں گونجی۔ اس کی گرم سانسیں سمرین کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور سمرین کا دل چڑیا کی طرح سینے میں پھڑ پھڑانے لگا۔ لالا، میں تایا جان کو بتاؤں گی۔ آپ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سینے پر دھڑکنوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اذلان کو اس کی باتیں پہلے تو سمجھ نہ آئیں، پھر اسے لگا کہ جیسے یہ سب کوئی ہچکچانا ڈرامہ ہے، ایک تو وہ اسے شوہر ماننے کو تیار نہیں تھی، اوپر سے یہ الزامات۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے غصے میں سمرین کی گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں تمہارا شوہر ہوں سمرین، شوہر، اور شوہر کا چھونا بیڈ ٹچ نہیں ہوتا۔ یہ دھڑکنیں جو تمہاری تیز ہو رہی ہیں نا، یہ خوف نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جسے تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ اذلان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ سمرین سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن آغا جان نے تو کہا تھا کہ صرف نکاح ہوگا، آپ کو تو لندن جانا تھا نا؟ سمرین نے لرزتی آواز میں ماضی کا حوالہ دیا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا، جہاں باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ ماضی کی دھندلکوں میں کھو گیا۔ حویلی کا بڑا ہال مکمل خاموش تھا۔ آغا جان اپنی چھڑی ہاتھ میں لیے شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان تھے۔ سامنے اذلان کا پاسپورٹ اور ٹکٹ رکھا تھا۔ اذلان، تم لندن جا رہے ہو اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہمیں خوشی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہاں جا کر تم کسی اور رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جانے سے پہلے تمہارا نکاح سمرین سے کر دیا جائے۔ آغا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اذلان چونک پڑا۔ سمرین، وہ چھوٹی سی شرارتی اور نادان لڑکی جو سارا دن اسے لالا کہہ کر چڑھاتی تھی؟ ہاں، اسے سمرین پسند تھی، مگر وہ اس سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ لیکن آغا جان، وہ ابھی پڑھ رہی ہے اور میں بھی۔ اذلان نے اعتراض کرنا چاہا۔ بحث مت کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، رخصتی تم اپنی واپسی پر کرنا، آغا جان نے حکم صادر کر دیا۔ اذلان نے لب پھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان کے آگے کسی کی نہیں چلتی، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک عجیب سی ضد جاگی۔ اگر اسے باندھا جا رہا تھا تو وہ بھی اپنی شرط منوائے گا۔ نکاح ہو گیا۔ جب مٹھائی تقسیم ہونے لگی تو اذلان کھڑا ہو گیا۔ آغا جان، اگر نکاح ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ رخصتی بھی آج ہی ہو جائے۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ تایا جان اور تائی امی حیرت سے دیکھنے لگی۔ خود سمرین جو اپنی سہیلیوں کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ تمہاری فلائٹ پرسوں کی ہے اور سمرین ابھی تیار نہیں ہے، تایا جان نے سمجھانا چاہا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر نکاح مجھے پابند کرنے کے لیے ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جانے کا بھی حق رکھتا ہوں، لیکن فی الحال رخصتی ہی کافی ہے۔ اذلان کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ آغا جان کو بھی مسکرانا پڑا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آغا جان نے ہنستے ہوئے اجازت دے دی اور یوں ہنگامی بنیادوں پر سمرین کا سامان اذلان کے ایک کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ خیالوں سے نکل کر اذلان کھڑکی سے واپس مڑا۔ سمرین ابھی بھی وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا۔ اذلان کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی بہت معصوم ہے۔ جوائنٹ فیملی میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے وہ کزن کے بے تکلفانہ ماحول سے تو واقف تھی، مگر میاں بیوی کے تعلق کی نزاکتوں سے ناواقف تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا واپس بیڈ کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گیا، بالکل سمرین کے سامنے۔ سمرین، میری طرف دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ سمرین نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ میں نے تمہیں ڈرایا، اس کے لیے سوری، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب میں تمہارا کزن یا لالا نہیں ہوں۔ ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ اللہ نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں باندھا ہے جو محبت اور قربت کا نام ہے۔
لیکن مجھے شرم آتی ہے اور بابا جان کہتے ہیں کہ لڑکوں سے دور رہنا چاہیے، سمرین نے معصومیت سے وضاحت کی۔ اذلان بے اختیار مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، تایا جان غیر لڑکوں کا کہتے تھے، شوہر کا نہیں۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے۔ اس نے سمرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں پرسوں چلا جاؤں گا اور شاید 2 سال تک واپس نہ آؤں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری یاد کے بغیر جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا لمحہ ہو جو مجھے وہاں تمہاری کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ سمرین خاموش رہی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ اذلان کی آنکھوں میں جو کشش تھی وہ اس سے پہلی بار محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، لیکن اب یہ خوف کی نہیں بلکہ ایک انجانے جذبے کی دھڑکن تھی۔ سو جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے۔ اذلان نے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ اٹھ کر صوفی کی طرف بڑھ گیا تاکہ سمرین کو اسپیس دے سکے۔ سمرین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج حویلی کے آنگن میں اتر چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ناشتہ ایک ہنگامہ خیز تقریب ہوتی تھی۔ آغا جان صدر کرسی پر براجمان تھے۔ دائیں بائیں تایا جان اور اذلان کے والد بیٹھے تھے۔ خواتین کچن سے گرم گرم پراٹھے لا رہی تھیں۔ اذلان کرسی پر بیٹھا چائے میں چمچ ہلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں سمرین نیچے اتری دکھائی دی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کچھ تھکی تھکی اور شرمائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آ گئی میری دلہن، آؤ بیٹا ناشتہ کرو، تائی امی نے مسکرا کر کہا۔ سمرین جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھی جو اتفاق سے اذلان کے بالکل سامنے تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اذلان اسے ہی گھور رہا تھا۔ سمرین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کیسی رہی رات؟ آغا جان نے شرارت سے پوچھا۔ سمرین کے ہاتھ سے نوالا گرتے گرتے بچا۔ اذلان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ آغا جان یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ سمرین نے اچانک شکایت لگا دی تاکہ وہ اذلان کی نظروں سے بچ سکے۔ سب چونک گئے۔ اذلان نے آبرو اچکائے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ تایا جان نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ یہ رات کو سونے نہیں دیتے اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مکمل کر دو سمرین۔ سمرین نے اپنی سادگی میں وہ جملہ بول دیا جو رات کی تنہائی کا راز تھا۔ میز پر ایک لمحے کے لیے سٹیمیٹک سناٹا چھایا اور پھر زوردار قہقہا گونجا۔ آغا جان ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ تایا جان اور چچا جان مسکرا رہے تھے، جبکہ خواتین نے شرم سے دوپٹہ منہ میں رکھ لیا۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے سمرین کے پاؤں پر ہلکا سا پاؤں مارا۔ سمرین، اس نے دانت پیس کر کہا، دیکھیں ابھی بھی مار رہے ہیں۔ سمرین نے فوراً کہا، بس بس اذلان، بہو کو تنگ مت کرو۔ اور سمرین بیٹا، شوہر کی باتیں سب کے سامنے نہیں بتاتے، دادی جان نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ناشتے کے بعد اذلان برآمدے میں کھڑا گاڑی کی چابی گھما رہا تھا جب سمرین وہاں سے گزری۔ اذلان نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو میں عجیب باتیں کرتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگا۔ سمرین دیوار سے لگ گئی۔ اب دن کی روشنی میں اسے خوف نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک شرارت سوج رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں نے صبح اپنی دھڑکن چیک کی تھی، بالکل نارمل تھی۔ رات کو آپ کے پاس آتے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ واقعی میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اذلان ہنس پڑا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس بیماری کا علاج بھی میرے پاس ہی ہے۔ کیوں نہ جانے سے پہلے علاج کر دوں؟ نہیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سمرین نے بہانہ بنایا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اذلان اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی بھلے ہی نادان ہے، اس سے وقت لگے گا مگر وہ صرف اس کی ہے۔ لندن کا سفر اب اسے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ اس کا دل اس پگلی لڑکی کے پاس رہ گیا تھا۔ اگلے 2 دن اذلان نے سمرین کو ہر لمحہ یہ باور کروایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں لالا کہنے پر جرمانہ لگنا اور چوری چھپے ایک دوسرے کو دیکھنا ان کے درمیان ایک انکہی محبت کی بنیاد بن گیا۔ جس دن اذلان کی فلائٹ تھی، سارا گھر اسے الوداع کہنے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھا، مگر سمرین کونے میں کھڑی آنسو چھپا رہی تھی۔ اذلان موقع پا کر اس کے پاس آیا۔ رو رہی ہو؟ نہیں تو، آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اذلان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے، تاکہ جب تم اسے دیکھو میں تمہیں یاد رہوں، تم کسی کی امانت ہو۔ پھر اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جب واپس آؤں گا نا تو یہ لالا والا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال کر رکھنا، ورنہ اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ سمرین کی آنسوں کے درمیان ایک خوبصورت مسکراہٹ چمک اٹھی۔ خدا حافظ میرے اذلان، اس نے پہلی بار اسے یہ کہہ کر پکارا۔
اذلان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا، پھر ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اسے اب یقین تھا کہ واپسی پر ایک مکمل سمرین اس کی منتظر ہوگی۔ کیمرہ آن کرو سمرین، مجھے تمہاری آواز سے زیادہ تمہارے چہرے کی طلب ہے۔ موبائل کی اسکرین پر اذلان کا نام جگمگا رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے سب مکین گہری نیند سو چکے تھے، مگر سمرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ویڈیو کال کا بٹن دبایا۔ اسکرین روشنی ہوئی اور اذلان کا چہرہ سامنے آیا۔ مدھم روشنی اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، شاید وہاں شام کا وقت تھا۔ وہ ایک گرے رنگ کی ہوڈی پہنے، بال ماتھے پر بکھیرے، بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر سمرین کو دیکھتے ہی جیسے ان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ السلام علیکم، سمرین نے آہستہ سے کہا اور لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ اپنے کمرے میں لحاف میں لپٹی بیٹھی تھی، صرف اس کا چہرہ اور ہاتھ باہر تھے۔ وعلیکم السلام۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور اسکرین کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ کتنی مشکل سے وقت گزارا ہے میں نے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں رات ہے نا؟ جی، سب سو گئے ہیں۔ آپ نے ابھی تک کال نہیں کی تھی، میں سمجھی شاید آپ مصروف ہو گئے ہیں۔ سمرین نے شکوہ کرنا چاہا مگر لہجہ ساتھ نہیں دے سکا۔ مصروف؟ اذلان ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ سمرین، یہاں لندن کی بھیڑ میں میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ لوگ ہیں، دوست بھی بن رہے ہیں، یونیورسٹی بھی شروع ہو گئی ہے، مگر ایک ایسی کمی ہے جو مجھے سانس نہیں لینے دے رہی۔ سمرین خاموش رہی۔ اذلان کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ اسکرین کے اس پار بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا کمی ہے؟ سمرین نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ اس کا نادان دل جواب جانتا تھا۔ اذلان نے اسکرین پر انگلی پھیرتی ہوئی گویا اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی۔ تم، میرے مکمل ہونے کی خواہش۔ تمہیں یاد ہے میں نے اس رات کیا کہا تھا؟ سمرین کے گالوں پر شرم کی لالی جاگی۔ اذلان پلیز، نام لیا تم نے میرا؟ اذلان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ شکر ہے لالا نہیں کہا، ورنہ میں یہاں سے فلائٹ پکڑ کر واپس آ جاتا اور تمہیں بتاتا کہ لالا کیسے شوہر میں بدلتے ہیں۔ اب آپ وہاں جا کر اور بھی بے باک ہو گئے ہیں۔ سمرین نے نظریں جھکا لی۔ بے باک نہیں، بے چین ہو گیا ہوں۔ اذلان کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور بھاری ہو گیا۔ سنو سمرین، میری طرف دیکھو، یہاں بہت سردی ہے، ہوائیں ہڈیوں میں گھس جاتی ہیں۔ میں جیکٹ پہنتا ہوں، ہیٹر چلاتا ہوں، مگر اندر کی سردی نہیں جاتی۔ مجھے لگتا ہے یہ سردی تبھی جائے گی جب تم میرے پاس ہوگی۔ تمہاری وہ گھبراہٹ، تمہارے ہاتھوں کی وہ کپکپاہٹ جو میرے چھونے سے ہوتی تھی، مجھے وہ سب یاد آ رہا ہے۔ سمرین کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ دادی کہتی ہیں خالی پیٹ انسان اداس ہوتا ہے۔ سمرین نے موضوع بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ اذلان زور سے ہنس پڑا۔ دادی کی پوتی، یہ پیٹ کی بھوک نہیں ہے، روح کی پیاس ہے، اور تم اتنی ظالم ہو کہ وہاں بہت سکون سے سو رہی ہو۔ میں کہاں سو رہی ہوں، جاگی تو رہی ہوں آپ کے لیے۔ سمرین نے فوراً صفائی دی۔ میرے لیے؟ اذلان نے آبرو اچکائے۔ سچ میں؟ یعنی تمہیں بھی میری یاد آ رہی ہے؟ سمرین پھنس گئی۔ وہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی مگر انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو۔ جھوٹی، اذلان نے پیار سے ڈانٹا۔ تمہاری آنکھیں سب سچ بول رہی ہیں۔ تم نے وہ انگوٹھی پہنی ہے جو میں نے دی تھی۔ سمرین نے اپنا ہاتھ کیمرے کے سامنے کیا۔ ہیرے کی چھوٹی سی انگوٹھی موبائل کی روشنی میں چمک اٹھی۔ اتاری نہیں میں نے۔ اذلان کی نظر اس کے ہاتھ پر جم گئی۔ کاش میں وہاں ہوتا، اس ہاتھ کو تھام سکتا۔ سمرین، تمہیں اندازہ ہے میں نے تمہیں ایئرپورٹ چھوڑتے وقت اپنے دل پر کتنا جبر کیا تھا؟ جی چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں رک جاؤں۔ پھر چلے کیوں گئے؟ سمرین نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تاکہ تمہارے قابل بن سکوں، تاکہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ لیکن سچ کہوں، یہ دوری بہت جان لیوا ہے۔ اذلان نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر ٹیک لگا کر رکھ دیا تاکہ وہ دونوں ہاتھ آزاد کر سکیں۔ پھر اس نے سر پیچھے ٹکایا اور چھت کو گھورنے لگا۔ سمرین، کچھ بولو نا، تمہاری آواز سن کر مجھے لگتا ہے میں گھر پر ہوں۔ کیا بولوں؟ کچھ بھی، بس باتیں کرو۔ یہ بتاؤ میں یاد آتا ہوں تو کیا کرتی ہو؟ اذلان نے پھر سے وہی سوال داغا۔ سمرین نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ اسے کیسے بتاتی کہ جب وہ یاد آتا ہے تو وہ اس کے کمرے میں جا کر اس کے تکیے کو سینے سے لگا کر لیٹتی ہے جس میں ابھی تک اس کی پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔
میں آپ کی کتابیں صاف کرتی ہوں، اس نے بہانہ بنایا۔ صرف کتابیں؟ اذلان کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ میرے تکیے کا کیا حال ہے؟ سنا ہے بیویاں شوہر کی جانے کے بعد تکیے سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ سمرین کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہڑبڑا کر بول اٹھی، پھر فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اذلان کا کہکہا بلند ہوا۔ پکڑی گئی مسز اذلان، میری تکیے سے راز و نیاز کرتی ہیں۔ کیا باتیں ہوتی ہیں بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں نہیں بتاتی، آپ بہت گندے ہیں، بس ہر وقت چھیڑتے رہتے ہیں۔ سمرین نے منہ بسور لیا۔ اچھا بابا، سوری نہیں چھیڑتا۔ اذلان نے کانوں کو ہاتھ لگایا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اچھا سنو ذرا، لائٹ تو آن کرو، اندھیرے میں تمہارا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، لائٹ آن کی تو تائی امی جاگ جائیں گی۔ اچھا تو پھر موبائل کی ٹارچ جلاؤ یا قریب آؤ، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمرین نے موبائل کا رخ اپنے چہرے کے مزید قریب کیا۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے معصوم خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ اذلان بے خودی کے عالم میں سے تکتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے سمرین، یہاں لندن میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں ہیں، اذلان نے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے کہا۔ سمرین کے دل میں ایک جلن سی محسوس ہوئی۔ تو یہ کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں، کیفے جاتا ہوں، وہ نظر بھی آتی ہیں، ماڈرن، پراعتماد۔ سمرین کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہی سے بات کریں نا۔ اس کی آواز میں رندے ہوئے پن کی جھلک آ گئی۔ اذلان تڑپ اٹھا۔ ارے میری جان، میری گڑیا، سنو تو صحیح۔ نہیں سننا مجھے کچھ، جائیں آپ اپنی لندن والیوں کے پاس۔ سمرین نے منہ پھیر لیا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اذلان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میری طرف دیکھو سمرین، خدا کی قسم وہ سب مل کر بھی تمہارے پیر کی خاک کے برابر نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں دیکھ کر مجھے تمہاری سادگی اور بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ وہ مصنوعی ہیں، تم خالص ہو، تم میری ہو، میری سمرین، جس میں صرف میرا عکس نظر آتا ہے۔ سمرین نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ سچ، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کس طرح باندھ رکھا ہے۔ یہاں آتے وقت میں سوچتا تھا کہ پڑھائی پر فوکس کروں گا، مگر یہاں پر لیکچر میں ہر صفحے پر تمہارا چہرہ آ جاتا ہے۔ تم نے جادو کر دیا ہے مجھ پر۔ سمرین کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ واپس آ گئی۔ آپ بھی نہ ڈرا دیتے ہیں، ڈرنا چاہیے تھوڑا سا، ڈر محبت کو جوان رکھتا ہے۔ اذلان مسکرایا۔ اچھا ایک فرمائش کروں؟ کیا؟ اپنے بال کھولو نا سمرین۔ سمرین چونک پڑی۔ کیا اس وقت؟ ہاں، مجھے وہ رات یاد آ رہی ہے جب تمہارے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور تم سو رہی تھی، تب میں نے چھو سکتا تھا، اب صرف دیکھ سکتا ہوں، پلیز میرے لیے۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ سمرین انکار نہ کر سکی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی پونی کھولی۔ سیاہ بال کسی آبشار کی طرح اس کے کندھے پر بکھر گئے۔ اس نے شرماتے ہوئے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اذلان کی سانسیں اسکرین کے اس پار بھی بھاری محسوس ہوئیں۔ وہ کچھ لمحے بس اسے تکتا رہا، جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ خوبصورت، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ تم قیامت ہو سمرین، اگر میں وہاں ہوتا تو ان بالوں میں انگلیاں الجھا کر تمہیں کبھی خود سے دور نہ ہونے دیتا۔ سمرین کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اذلان کی محبت بھری شدت اسے پگھلا رہی تھی، وہ الفاظ جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب سننے میں کتنے بھلے لگ رہے تھے۔ اذلان بس کریں، اس نے بمشکل کہا۔ کیوں بس کروں؟ میرا حق ہے تم پر، نکاح کیا ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ اور سنو، اگلی بار جب کال کروں تو وہ نیلا سوٹ پہننا جو ولیمے پر پہنا تھا، مجھے وہ رنگ تم پر بہت پسند ہے۔ وہ تو بہت بھاری سوٹ ہے، گھر میں کیسے پہنوں؟ میرے لیے پہننا، صرف اپنے کمرے میں، میرے لیے تیار ہونا۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکو گی اپنے مجنوں کے لیے؟ سمرین ہنس پڑی۔ مجنوں؟ آپ تو اذلان ہیں، تم نے مجنوں بنا دیا ہے۔ یہاں سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں تو لوگ گھورتے ہیں، سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں۔ انہیں کیا پتا میں اپنی بیگم کے تصور میں ہوتا ہوں۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جہاں خاموشی میں بھی ایک گفتگو جاری تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سمرین نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کال کٹے۔ مجھے پتا ہے تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اذلان نے نرمی سے کہا۔ جاؤ سو جاؤ، لیکن وعدہ کرو خواب میں مجھے ملو گی۔ خواب میرے اختیار میں تھوڑی ہیں، جس کے خیال اختیار میں نہ رہیں اس کے خواب بھی بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنا، اذلان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، سمرین نے مسکرا کر کہا۔ اور ہاں سمرین جی، آئی لو یو۔ اذلان نے یہ الفاظ اتنی اچانک اور اتنی شدت سے کہے کہ سمرین کا دل
ساکت ہو گیا۔ اس نے آج تک یہ جملہ کسی سے نہیں سنا اور اب اس شخص سے سن رہی تھی جو اس کا محرم تھا۔ اس کے لب کانپے مگر آواز نہ نکل سکی۔ جواب ادھار رہا۔ جب تک تم بولو گی نہیں میں یہ ادھار مانگتا رہوں گا۔ اذلان نے آنکھ ماری اور کال کاٹ دی۔ اسکرین سیاہ ہو گئی مگر سمرین کے چہرے کا اجالا ماند نہ پڑا۔ وہیں وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل کو سینے سے لگائے مسکراتی رہی۔ آئی لو یو، اس نے زیر لب دہرایا۔ کمرے کی خاموشی اب اسے کاٹ نہیں رہی تھی بلکہ اس خاموشی میں اذلان کی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ اس نے تکیہ اٹھایا، وہی تکیہ جس کا ذکر اذلان نے کیا، اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ تنہا نہیں ہے، سات سمندر پار سے آنے والی محبت کی لہریں اسے اپنے پناہ میں لے رکھا ہے۔ لندن میں اذلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر دھند تھی اور سردی کی شدت تھی مگر اس کے سینے میں ایک میٹھی سی تپش تھی۔ اس نے شیشے پر انگلی سے ایس لکھا اور پھر مسکرا دیا۔ دوری مشکل ضرور تھی مگر اس دوری نے ان کے ایک کچے رشتے کو پکا کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شدتیں، یہ تڑپ اور یہ انتظار ان کی محبت کی کہانی کا سب سے حسین دور ثابت ہوں گے۔ 11:58 صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ سمرین نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آج کی رات اس کے لیے سال کی سب سے اداس رات ہونے والی تھی۔ کل اس کی سالگرہ تھی لیکن وہ انسان اس کے پاس نہیں تھا جس کے پاس ساتھ وہ یہ دن منانا چاہتی تھی۔ اذلان کو گئے ہوئے 4 ماہ بیت چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب انہوں نے ویڈیو کال پر بات نہ کی ہو، لیکن اسکرین کی قربت اصلی قربت کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی نا۔ وہ اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ 22 دسمبر کی یخبستہ ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے یاد آیا پچھلی سالگرہ پر اذلان نے اسے سب کے سامنے ہیپی برتھ ڈے کزن کہہ کر صرف ایک چاکلیٹ دی تھی۔ تب وہ صرف کزن تھا، آج اس کی کل کائنات تھا مگر 7 سمندر پار تھا۔ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، اسکرین روشن ہو گئی۔ اذلان کالنگز میں سمرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے، گلا صاف کیا تاکہ آواز بھاری نہ لگے اور کال ریسیو کی۔ ہیلو، سمرین نے کوشش کی کہ آواز نارمل لگے۔ ہیلو میری جان، جاگ رہی ہو یا سو گئی؟ دوسری طرف سے اذلان کی وہی جانی پہچانی دل میں اتر جانے والی آواز آئی۔ جاگ رہی ہوں، آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی، سمرین نے دبی آواز میں کہا۔ اچھا، انتظار کر رہی تھی؟ مجھے لگا شاید ناراض ہو کر سو گئی ہوگی کہ شوہر نامدار نے ابھی تک وش نہیں کیا۔ اذلان کے لہجے میں ایک عجیب سی شوخی تھی۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس ایسے ہی۔ سمرین کی آواز بھر آئی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید بات کی تو وہ رو دے گی۔ اچھا سنو سمرین، ایک کام کرو گی؟ جی، ذرا اوپر ٹیرس پر تو جاؤ۔ سمرین چونک پڑی۔ ٹیرس پر اس وقت؟ اذلان، اتنی سردی ہے باہر اور رات کے 12 بج رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ارے کوئی نہیں دیکھے گا، سب گہری نیند میں ہیں، بس 1 منٹ کے لیے جاؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، پلیز میری خاطر۔ اذلان نے ضد کی۔ کیا دکھانا ہے؟ آپ تو لندن میں ہیں، وہاں سے مجھے چھت پر کیا دکھائیں گے؟ چاند، وہ تو میں کھڑکی سے بھی دیکھ سکتی ہوں، سمرین نے معصومیت سے سوال کیا۔ اوہو، تم سوال بہت کرتی ہو، جاؤ نا یار، میرا دل رکھ لو، ویڈیو کال آن رکھنا۔ سمرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ سے شال اٹھائی اور اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ اچھا جا رہی ہوں، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے۔ وہ دبے پاؤں قدموں سے نکلی۔ سیڑھیوں پر گھپ اندھیرا تھا، خاموشی ایسی کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے سیڑھیوں پر ہی محسوس ہونے لگے۔ پہنچ گئی؟ موبائل سے اذلان کی آواز آئی۔ میں دروازے پر ہوں، سمرین نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے چھت کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر سمرین کے قدم وہیں جم گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سامنے کا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ پر خوبصورت فیری لائٹس جگمگا رہی تھی، فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف چھوٹے چھوٹے شمعدانوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں جو ہوا سے پھڑپڑا رہی تھیں۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پر ایک کیک رکھا تھا، لیکن جس چیز نے سمرین کی سانس روک دی وہ یہ سجاوٹ نہیں تھی۔ وہاں ان روشنیوں کے درمیان ریلنگ سے ٹیک لگائے ایک وجود کھڑا تھا، لمبا کوٹ پہنے، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ سجائے۔ اذلان۔ سمرین کا موبائل ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کیں اور دوبارہ کھولیں۔ وہ وہی تھا، وہ کوئی وہم نہیں تھا، کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اذلان، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ اذلان نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ 3، 2، 1۔
اسے نظر اٹھا کر سمرین کو دیکھا اور اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے سمرین۔ سمرین کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دوڑی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ گر جائے گی، اسے پرواہ نہیں تھی کہ سردی ہے۔ اس وقت اس کی منزل وہ باہیں تھیں جو 4 ماہ سے اس کی منتظر تھیں۔ وہ بہہ کر اذلان کے سینے سے جا لگی۔ اس ٹکراؤ میں اتنی شدت تھی کہ اذلان کو اپنے قدم جمانے پڑے۔ اس نے فوراً اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دیے اور اسے خود میں بھیج دیا۔ آج سکون۔ اذلان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سمرین اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، ہجر کے ختم ہونے کے آنسو تھے۔ وہ اس کی کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ واقعی یہاں ہے۔ چپ کرو پاگل لڑکی، سالگرہ کے دن روتے ہیں کیا؟ اذلان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ تو لندن تھے نا؟ سمرین نے سسکیاں لیتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپائے پوچھا۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اذلان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور انگوٹھی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں لندن میں کیسے رہ سکتا تھا جب میرا دل پاکستان میں دھڑک رہا تھا؟ ویکینڈ تھا اور تمہاری سالگرہ تھی، میں یہ رسک کیسے نہ لیتا؟ میں نے کہا تھا نا مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ آپ سچ میں آ گئے؟ صرف میرے لیے؟ سمرین نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ روشنیوں کے عکس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ صرف تمہارے لیے۔ پوری دنیا میں صرف ایک تم ہی ہو جس کے لیے میں 7 سمندر کیا 7 آسمان بھی پار کر سکتا ہوں۔ اذلان نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور نرم بوسہ دیا۔ سمرین نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمس نے اس کے اندر کی ساری اداسی دھو ڈالی۔ سرد ہوا کے جھونکے اب اسے ٹھنڈے نہیں لگ رہے تھے۔ اذلان کے وجود کی گرمی نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں ورنہ موم بتیاں بجھ جائیں گی۔ اذلان نے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے میز کی طرف بڑھایا۔ سمرین نے مسکراتے ہوئے کیک کاٹا۔ اذلان نے تالی بجائی اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گنگنایا۔ سمرین نے کیک کا ٹکڑا اٹھایا اور اذلان کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ پہلا نوالا آپ کے لیے، کیونکہ میری سالگرہ کا اصل تحفہ تو آپ ہیں۔ اذلان نے اس کی انگلیوں کو چومتے ہوئے ایک کیک کھایا۔ پھر اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ سمرین نے ڈبیا کھولی اور اس میں سونے کا ایک بہت ہی نفیس بریسلٹ تھا جس پر چھوٹے چھوٹے پیروں پر اذلان لکھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے ہیروں سے اذلان لکھا ہوا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ سمرین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ اذلان نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بریسلٹ اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ اب تم پر میرا نام لکھا ہے، باقاعدہ مہر لگ گئی ہے۔ سمرین نے اپنی کلائی دیکھی اور پھر اذلان کو۔ آپ کب جائیں گے؟ اس کے لہجے میں پھر سے اداسی کا خدشہ تھا۔ پرسوں صبح۔ اذلان نے سچ بولا۔ صرف 2 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں یہ 2 دن تمہاری زندگی کے یادگار ترین دن ہوں گے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میرا دل گھبراتا ہے۔ سمرین نے پھر سے اس کے کوٹ کے کالر کو پکڑ لیا۔ اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا۔ اب ان کے درمیان ہوا گزرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا سمرین، یہ جو جسمانی دوری ہے نا، یہ ہماری محبت کا امتحان ہے، اور دیکھو ہم اس میں پاس ہو رہے ہیں۔ دیکھو آج ہم ساتھ ہیں، یہ پل، یہ لمس، یہ خوشبو، اسے اپنے اندر اتار لو۔ جب میں وہاں ہوں گا تو یہ یادیں تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اذلان، بہت زیادہ۔ سمرین نے وہ اعتراف کر لیا جو وہ مہینوں سے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اذلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی شدید لہر اٹھی۔ جانتا ہوں، اور مجھے تم سے عشق ہے، وہ عشق جو بندے کو مجنوں بنا دیتا ہے، جو لندن سے راتوں رات پاکستان کھینچ لاتا ہے۔ ہوا تیز ہو گئی اور موم بتیاں بجھ گئیں، لیکن چاندنی اور فیری لائٹس کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ سردی لگ رہی ہے؟ اذلان نے محسوس کیا کہ سمرین ہلکا سا کانپ رہی ہے۔ نہیں، اب نہیں۔ سمرین نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر بھی اذلان نے اپنا کوٹ اتارا اور سمرین کے کندھوں پر ڈال دیا۔ کوٹ میں اس کی خوشبو اور گرماہٹ تھی۔ سمرین نے خود کو اس کے کوٹ میں چھپا لیا۔ یہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مہنگا لباس تھا۔ سمرین، جی، مجھے مکمل کر دیا تم نے آج، میں ادھورا نہیں ہوں۔ اذلان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما۔ اور میں نے اپنی زندگی کا بہترین تحفہ پایا ہے اذلان۔ اذلان دھیرے سے جھکا۔ تو کیا میں اس تحفے کی وصولی کر سکتا ہوں؟ سمرین یہ اشارہ سمجھ گئی۔ اس نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ اذلان نے اسے ایک بار پھر سے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ چھت پر خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرگوشیاں تھیں اور 2 دلوں کی دھڑکنیں جو اب ایک ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ سمرین نے اذلان کے کندھے پر سر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔
چاند بادلوں کی اوٹ سے مسکرا رہا تھا، جیسے ان کی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، اس نے دل میں سوچا، اور زندگی میں پہلی بار اسے یہ جملہ مکمل لگا۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل ارائیول لاؤنج میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر چہرہ منتظر تھا، کسی کی آنکھوں میں انتظار کی تھکن تھی تو کسی میں ملنے کی بےتابی، مگر ان سب میں ایک چہرہ ایسا تھا جس کی چمک سب سے جدا تھی۔ سمرین نے بے چینی سے بار بار ڈیجیٹل اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں لینڈڈ لکھا آ چکا تھا۔ اس نے آج خاص اہتمام کیا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کا شفون کا سوٹ، جس پر چاندی کی تاروں کا کام تھا، اور اس کے ساتھ میچنگ جیولری میں وہ الگ ہی بہار دکھا رہی تھی۔ وہ وہی سمرین تھی، مگر ان 2 سالوں میں اس میں نکھار اور ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں، بلکہ ایک انتظار کرنے والی محبوبہ تھی۔ سمرین بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی کسٹم کلیئرنس میں ٹائم لگے گا، تایا جان نے اسے بے چین دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، بس کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ تھکن تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری، یہ تو دل کی دھڑکنیں تھیں جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ تبھی خودکار دروازہ کھلا اور مسافروں کا ایک ریلا باہر آیا۔ سمرین کی نظریں بے چینی سے چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر اسے وہ نظر آ گیا، نیلی جین سفید شرٹ کے اوپر براؤن لیدر کی جیکٹ پہنے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، وہ ٹرالی کو دھکیلتا ہوا باہر آیا۔ اذلان ان 2 سالوں میں مزید چوڑا اور وجیح ہو گیا تھا۔ ہلکی سی داڑھی نے اس کی شخصیت کو مزید باوقار اور پرکشش بنا دیا۔ سمرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اذلان نے جیسے مقناطیسی کشش محسوس کی۔ اس نے سر اٹھایا اور سیدھا سمرین کی طرف دیکھا۔ اس نے چشمہ اتار کر شرٹ کے کالر میں لٹکایا، اور ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ گھر والے آگے بڑھے، آغا جان، تایا جان، تائی امی، سب نے اسے باری باری گلے لگایا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ سمرین سب سے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے قدم منوں وزنی ہو گئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد اذلان کی نظریں سمرین پر ٹک گئیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم مسز اذلان۔ اس کی بھاری آواز میں وہی پرانی شرارت تھی۔ وعلیکم السلام، سمرین نے مشکل سے جواب دیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اذلان نے سب کی نظر بچا کر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ویڈیو کال پر تو بڑی باتیں کرتی تھی، اب سامنے آئی ہو تو زبان کو تالا لگ گیا ہے۔ سمرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، اس نے دبی آواز میں کہا۔ دیکھنے دو، 2 سال کا انتظار کیا ہے، اب تو میں تمہیں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ اذلان نے آنکھ ماری۔ سمرین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اذلان پلیز، اچھا نہیں اٹھاتا، لیکن یہ جو تم نے آج آسمانی رنگ پہنا ہے نا، قسم سے اوپر والا آسمان بھی جیلس ہو رہا ہوگا کہ زمین پر چاند آج اتنا پیارا کیوں لگ رہا ہے۔ سمرین اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ فلرٹ کرنا سیکھ گئے ہیں لندن جا کر، صرف اپنی بیوی کے لیے۔ چلو اب گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور صرف کھانے کی ہی نہیں۔ اس کا جملہ زمانی تھا، جسے سمجھ کر سمرین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ شرم سے اس کا چہرہ گلال بکھر گیا۔ گھر میں جشن کا سا سما تھا، دیگیں بٹ رہی تھیں، مہمان آ رہے تھے، اذلان کو گھیر کر سب بیٹھے تھے، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں، جہاں سمرین مہمانوں کی خاطر تواضع میں مصروف تھی۔ رات گہری ہونے لگی، مہمان رخصت ہونے لگے، اور حویلی میں خاموشی چھانے لگی۔ اذلان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمرین کچن میں تھی، برتن سمیٹ رہی تھی، حالانکہ یہ کام ملازم بھی کر سکتے تھے، مگر وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ آج کی رات مختلف تھی۔ نکاح کے بعد وہ رخصتی کا ڈرامہ تو کر چکے تھے، لیکن تب اذلان چلا گیا تھا۔ آج وہ یہیں تھا، ہمیشہ کے لیے۔ سمرین بیٹا، تائی امی کی آواز پر وہ چونکی۔ جی امی۔ تائی امی نے ایک ٹرے اس کی طرف بڑھائی، جس میں دودھ کا ایک بڑا گلاس تھا، جس پر بادام اور پستے تیر رہے تھے، اور گلاب کی پتیاں بھی تھیں۔ جاؤ، اذلان انتظار کر رہا ہوگا، یہ اسے دے دینا۔ تائی امی کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ سمرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ میں کیسے لے کر جاؤں؟ آپ ملازموں کو دے دیں۔ ارے پاگل لڑکی، شوہر کی پہلی رات دودھ اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہیں۔ جاؤ، شاباش، دیر مت کرو۔ تائی امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ سمرین ٹرے اٹھاتے ہوئی لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر اس کا دل ایک دھڑکن مس کر رہا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر وہ روز چلتی تھی، مگر آج یہ راستہ طویل لگ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ہمت کر سمرین، وہ اذلان ہی تو ہے، تیرا اپنا اذلان، اس نے خود کو سمجھایا، اور پھر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اذلان نے شاید خود تو اس تبدیلیاں کی تھی۔ روشنی مدھم تھی، اور فضا میں اس کی پسندیدہ کولون کی خوشبو رچی تھی۔ اذلان بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس نے جیکٹ اتار دی تھی اور اب صرف ٹی شرٹ میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظریں اٹھائی اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔
سمرین نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی اور پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آ گئی آپ؟ مجھے لگا شاید مجھے لینے آنا پڑے گا۔ اذلان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمرین خاموش رہی، بس بھلی انگلیوں سے دوپٹے کا پلو مروڑتی رہی۔ اذلان نے ٹرے میں دودھ کا گلاس دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور روشنی میں گھما کر دیکھا۔ آہا، بادام، پستے اور زعفران بھی! امی نے تو پورا انتظام کیا ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، اور پھر اس نے سمرین کو دیکھا جو ابھی تک وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ یہ دودھ کیوں لائی ہو سمرین؟ اذلان نے معصومیت سے سوال کیا۔ سمرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تائی امی نے دیا تھا، کہا تھا آپ کو پلا دوں۔ ہاں تو میں بھی تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو پیاس نہیں لگی تھی، پھر یہ انرجی ڈرنک کیوں؟ وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ سمرین کے گال تمتمانے لگے۔ مجھے کیا پتا، شاید آپ تھک گئے ہیں سفر سے، اس لیے طاقت کے لیے۔ اذلان نے کہا لگایا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ سمرین کی طرف بڑھا۔ سمرین ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ طاقت کے لیے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو یہ دودھ کیوں پلایا جاتا ہے؟ نہیں پتا، میں جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سمرین نے اس کے بازو کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے دوسرا ہاتھ رکھ کر وہ راستہ بھی بند کر دیا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی۔ تمہیں واقعی نہیں پتا یہ بن رہی ہو؟ مجھے سچ میں نہیں پتا، شاید کیلشیم کی کمی نہ ہو جائے اس لیے۔ سمرین نے اپنی بیوقوفانہ توجیہ پیش کی کہ اذلان ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ او خدایا، کیلشیم کی کمی؟ تم کتنی معصوم ہو یار۔ اس نے ہنستے ہوئے سمرین کی ناک کھینچی۔ یہ دودھ کیلشیم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ دلہے کے اندر اتنی ہمت آ جائے کہ وہ اپنی شرمیلی دلہن کی نا کو ہاں میں بدل سکے۔ سمرین شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں۔ اذلان نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اب اس کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ بے پناہ محبت تھی۔ بے شرم نہیں، عاشق ہوں، اور عاشق بھی وہ جس نے 2 سال انتظار کیا۔ تمہیں اندازہ ہے یہ 2 سال کیسے گزرے ہیں؟ ہر پل، ہر لمحہ تمہاری یاد میں نے کیلنڈر پر تاریخیں کاٹ کاٹ کر دن گزارے۔ اسے سمرین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ دیکھو، یہ دھڑکن سن رہی ہو؟ یہ تب بھی تمہارا نام لیتی تھی جب میں ہزاروں میل دور تھا، اور اب بھی تمہارا نام لے رہی ہے جب تم میرے سامنے ہو۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا آپ کو۔ جب بھی بارش ہوتی تھی مجھے آپ یاد آتے تھے، جب بھی میں چھت پر جاتی تھی مجھے وہ سالگرہ والی رات یاد آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ 2 سال کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سمرین نے بھیگے لہجے میں کہا تو اذلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ ختم ہے نا؟ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب اگر جانا بھی ہوا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں اپنی سوٹ کیس میں بند کر لوں گا۔ سمرین مسکرا دی۔ اس کے آنسو اذلان کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اچھا، اب یہ رونے دھونے والا سین بند کرو، اور میرا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اذلان نے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، دودھ آدھا آدھا پیتے ہیں، اکیلے پینے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ دونوں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ اذلان نے گلاس سمرین کے ہونٹوں سے لگایا۔ پھر پہلے تم پیو تاکہ اس میں مٹھاس آ جائے۔ سمرین نے شرماتے ہوئے ایک گھونٹ لیا، پھر اذلان اسی جگہ سے باقی دودھ پیا۔ واہ، اب لگ رہا ہے نا اس میں واقعی طاقت ہے۔ اس نے گلاس رکھ کر سمرین کی طرف رخ کیا۔ اذلان نے سمرین کے ہاتھ کی انگلیوں میں پہنا وہ بریسلٹ دیکھا جو اس نے سالگرہ پر دیا تھا۔ یہ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے؟ اذلان نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ یہ میری جان ہے، کیسے نہ سنبھالتی؟ سمرین نے کہا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگلیوں کو چوما۔ اور تم میری جان ہو سمرین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ہماری زندگی میں اونچ نیچ آئے گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، تم مجھ سے روٹھو گی بھی اور میں مناؤں گا بھی، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلے گی، اور وہ ہے میری تم سے محبت۔ اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں اذلان، میں ہمیشہ آپ کی سمرین ہو کر رہوں گی، جس میں آپ کو صرف اپنا عکس نظر آئے گا۔ آپ کی عزت، آپ کا گھر، سب کچھ میرے لیے مقدم ہے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئی لائٹ کا سوئچ آف کیا اور صرف سائڈ لیمپ جلنے دیا۔ کمرے میں سنہری روشنی پھیل گئی۔ تو پھر اب کیلشیم کا اثر چیک کر لیں؟ اذلان نے شرارت سے پوچھا۔ لالا؟ سمرین کے منہ سے گھبراہٹ میں وہی پرانا لفظ نکل گیا۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کا سناٹا چھایا اور پھر اذلان نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ تم نے کیا کہا؟ سوری، مطلب اذلان، وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا۔ سمرین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تمہاری یہ عادت آج رات میں ختم کر کے رہوں گا۔ آج اتنی مرتبہ آئی لو یو بلواؤں گا کہ لالا بھول جاؤ گی۔
ازلان اسے کھینچ کر بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ سمرین نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں۔ باہر چاند بادلوں سے نکل کر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی مگر کمرے میں محبت کی گرماہٹ۔ یہ دو محبت کرنے والوں کا وصال تھا، ایک طویل انتظار کا خوبصورت انعام۔